أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزمائشوں اور مشقتوں میں پیدا کیا۔ ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائشوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کے اخلاص کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے تو ہم کس سے دعائیں کرتے ہیں، کیا صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں یا کسی اور کے در پر اپنی حاجت روی کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے ہر راز، ہر خیال کو جانتے ہیں۔ تو اس آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خود اپنی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلے، اور اسے یہ پتہ چلے کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ جب بھی تکلیف اور پریشانی آئے تو مدد کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو مجھے پکارو، میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے تو رجوع صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے۔ دعاؤں کا سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی ہر تکلیف کے دور کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہمارے تصور اور خیال سے بھی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے ظاہری سبب کے محتاج نہیں ہے۔ ہماری تکلیفیں جو ہمیں پہاڑ جیسی نظر آتی ہیں، اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تکلیف کے وقت کیا کرنا ہے، یہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے پروردگار سے قریب تر ہوتا ہے، بس تم زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ لہٰذا جب سجدہ کریں تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ قبول کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ کسی درگاہ، کسی مزار پر جانے کی بجائے اپنے گھر میں رہ کر اپنے رب سے ملیں، اسے اپنی تکلیف بتائیں جو تکلیف دور کرنے پر قادر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور جب رات کا 1/3 باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کا مطالبہ پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں روزانہ پکارتے ہیں کہ ہم اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ سوچیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہے ہوتے ہیں تو ان لمحوں میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ جائے نماز پر اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی ساری تکلیفیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں یا بستر پر غافل پڑے ہوتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور کریں تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو پختہ کریں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی نہیں، اور ہمارے دل اللہ کے سوا کسی کی طرف مائل نہ ہوں۔ مانگیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے، صدق نیت سے اور خلوص دل سے۔ کوئی بھی چیز ہمیں اللہ کی طرف سے نہ پھیرتے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا قریب ہے، اللہ تعالیٰ کتنے فریاد رس ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا دعاؤں کو قبول کرنے والے اور اپنے بندوں سے رحمت کرنے والے اور اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔